آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس جی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دلچسپ ہیئرنگ ہوئی اور اس میں جج اعجاز اسحاق خان صاحب ان کے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی وکیل مشل یوسفزئی صاحبہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے پٹیشن دائر کی تھی، اس کے اوپر یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ مشل یوسفزئی ابھی بھی عمران خان کی وکیل ہیں یا نہیں۔ تو اس پر جج صاحب نے اپنی ایک اسٹاف خاتون کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھیجنے کا آرڈر دیا، اور اس میں عمران خان سے 3 یا 4 سوال پوچھے گئے، جس میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا مشل یوسفزئی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین کی وکیل ہیں یا نہیں۔ یہ ایک تو یہ معاملہ ہوا، یہ ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ کا جو اسٹاف ہے وہ اڈیالہ جیل جب ملنے گیا تو 3 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد بھی جج صاحب کی جو اسٹاف کی ممبر ہیں سخینہ صاحبہ، ان سے ملاقات نہیں کرانے دی۔ لیکن پھر اسی دوران ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ان کے خلاف، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائیاں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، تو انہوں نے ایک استدعا کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ میرے جتنے بھی کیسز میرے اوپر ہیں یا کارروائیاں ہیں ان سب کو یکجا کیا جائے، ایک ہی جگہ سنا جائے اور اس پر لارجر بینچ بھی بنایا جائے۔ تو اس پر ماشاءاللہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے جج صاحب آئے ہیں، جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، انہوں نے کیا یہ، ایک تو اس پہ لارجر بینچ بھی بنا دیا اور ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ ان کو یکجا کر دیا، اور جسٹس اسحاق صاحب کی عدالت میں جو کیس چل رہا تھا اس کی کاز لسٹ کو بھی کینسل کیا، یعنی کیس ایک آن گوئنگ تھا اور اس دوران جو ہے وہ کیس انہوں نے اپنے پاس لگا لیا۔ ایک تو سینئر کورٹ رپورٹر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، استدعا نہیں کر سکتا کہ آپ اس معاملے میں لارجر بینچ بنائیں، یہ جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر لارجر بینچ بنے گا یا نہیں۔ لیکن معاملہ یہی ہوا کہ لارجر بینچ بھی بنا دیا گیا جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی درخواست تھی، اور اس کے بعد پھر کیس جو اسحاق صاحب کے پاس لگا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے پاس لے لیا۔ تو اس کے اوپر کل جب ہیئرنگ ہوئی تو جج صاحب بڑے اس پر سیکھ پا تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یعنی یہ رول ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جج کی مرضی کے بغیر کیس ٹرانسفر کر کے اپنے پاس لگا لیں، ایون چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار نہیں، اس پر جج کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے تو پھر میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب تک میں یہاں پر نوکری کر رہا ہوں تو پھر میں خاموش بھی نہیں بیٹھوں گا، اس پر بات بھی کروں گا۔ ان کے یہ سوال تھے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کیس ایک جج کے پاس لگا ہو اور آپ اس کی مرضی کے بغیر کیس بھی لے جائیں۔ مزید انہوں نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے پرخدشے بھی بکھیر دیے ہیں، اس کو آپ نے تباہ بھی کر دیا ہے، ہماری اب کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی ہے۔ اس سے بہتر ہوتا آپ نے مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے میری عدالت سے کیس بھی لے لیا، بہتر ہوتا کہ آپ کیس لینے کی بجائے میری عدالت میں بم لگا کے، یعنی بارود، اس کی بنیادوں میں بارود بھر کر میری عدالت کو ہی اڑا دیتے۔ ایسا کہنا تھا جج صاحب کا۔ کیس آج تک کے لیے کینسل کیا گیا ہے، یعنی اس کی سماعت جو ہے وہ ہیئرنگ معطل کی گئی، مؤخر کی گئی۔ آج دوبارہ کیس ہوگا، پھر اس میں کیا مزید اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن صورتحال بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد جب سے اسلام آباد کوئی بھی کورٹ ہو پاکستان کی، اس میں جو ججز آئے گئے ہیں تو پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر ہی فیصلے آ رہے ہیں، اور حکومت کے مرضی کے بندے ہی وہ کیس پھر سنتے ہیں۔